بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے سامنے روئیں, اللہ عطا فرماتا ہے. آج سے نئے سال سے ہم طے کریں اللہ کے سامنے روئیں گے. جس بندے نے پوری زندگی گناہوں والی گزاری ہو, لیکن وہ آخری وقت میں یوں سوچ لیتا ہے کہ اللہ کے در پہ جانا ہے, اللہ سے آ کے معافی مانگ لیتا, اللہ معاف فرما دیتے. علامہ رومی نے ایک قصے کو اس میں نقل کیا, میں اسی قصے کو سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ رومی نے فارسی کے اشعار کے اندر اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں تان گریت ابر کے وہ خندق چمن, بارش کو بادلوں کا رونا قرار دیا. فرماتے ہیں کہ بادل نہ روئیں تو پھول نہیں کھلتے, جب بادل روتے ہی برستے ہی تو پھول کھل اٹھتے ہیں. تان گریت ابر کہ وہ خندق چمن, بادل نہ روئی تو پھول نہیں کھلتے. تان گریت طفل کے جو شد نہ لبن, پنگوڑے میں سویا ہوا بچہ اگر نہ روئے, ماں کہتی ہے کہ میرا لال سو رہا ہے. جب روتا ہے تو اسے ماں دودھ پلاتی ہے. تو پنگوڑے میں بچہ نہ روئے تو دودھ نہیں ملتا. آگے ایک قصے کو بیان کیا. فرماتے ہیں تان گریت کود کے وہ حلوہ فروش, ایک حلوے والے کا قصہ بیان کیا کہ اگر وہ پھوٹ پھوٹ کے حلوہ بیچنے والا نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی. وہ اس کا قصہ انہوں نے نقل کیا. وہ قصہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے رہتے تھے کسی جگہ, بہت اللہ والے تھے لیکن تھوڑے خوش خوراک تھے, کھاتے تھوڑے زیادہ تھے, خوش خوراک تھے. اب اس کی اتنی آمدنی تو تھی نہیں کہ اپنی آمدنی سے پورتی ہو. کبھی اس سے قرض لے لیا, کبھی اس سے لے لیا, کبھی اس سے, کبھی چکن بنا رہے ہیں, کبھی کڑھائی بنا رہے ہیں, کبھی کیا بنا رہے ہیں, روزانہ بس بناتے اور کھاتے. لوگ کہتے ہیں اللہ والے کم کھاتے ہیں, آپ کم کھایا کریں. وہ کہتے ہیں اللہ نے جنت کے اندر اتنی بڑی بڑی نعمتیں دینی ہیں, ایسے ایسے کھانے دینے, اس کی ابھی سے مشق کر لوں کہ اس کو ہضم کر لوں ذرا, اس لیے کہا کہ زیادہ کھاتا ہوں. ایک دن وہ بیمار ہو گئے. لوگوں نے سوچا, محلے والوں نے, یار ہمارا قرضہ ہے, کہیں یہ چھٹی نہ کر جائیں, اس کو موت نہ آ جائے, چلتے ہیں حضرت جی سے قرضہ لینے. سب اکٹھے ہو کے آئے. حضرت کو جب پتا چلا کہ لوگ آ رہے ہیں قرضہ لینے, حضرت نے چادر اوڑی اور سو گئے. وہ آئے لوگ, حضرت قرضہ دیں. حضرت خاموش. پھر انہوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی کہ اگر قرضہ نہ دے دیا جائے تو قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں جو قرض مانگتے ہیں ان کو دے دی جاتی ہے. اگر نیکیاں نہیں بچتی ہیں تو پھر اس کے لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جاتے ہیں. وعیدیں سنا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرض دے دینا چاہیے, لیکن حضرت صاحب خاموش سو رہے ہیں. اتنے میں ایک بچہ گلی کے اندر حلوہ بیچنے والا آیا. اس نے کہا حلوہ لے لو. حضرت صاحب نے چادر کو پھینکا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا. کہا کتنا حلوہ ہے؟ کہا حضرت صاحب پورا لیے پھر رہا ہوں, ابھی تو کہیں بیچا بھی نہیں. کہا سب دے دو. لوگوں نے سمجھا یار چلو قرضہ تو نہیں ملتا ہے, حلوہ مل رہا ہے, تھوڑا سا حلوہ تو کھا لیں. سب کو کہا بانٹ کے کھاؤ. سب نے کھایا, تھوڑا بچا. حضرت صاحب بھی بیمار تھے, حضرت صاحب نے بھی کھایا.